آدمی نہیں اٹھ رہا ہے تو زندہ ہے یا مردہ ہے، جانچنے کے لیے دیکھتے ہیں کہ اس کی سانس آ رہی یا نہیں آ رہی. اگر سانس آ رہی تو کرتے ہیں کہ ہاں زندہ ہے، مرا ہوا نہیں. تو بالکل اس کا کنیکشن اسی سے رہتا ہے، بقیہ سارے اس سے وہ روح گویا کہ نکل جاتی ہے. جیسے زیتون کا پھل ہے کہ تیل اس کا جو ہے زیتون کا سارے پھل کے اندر ہے، یا آگ کا ایک کوئلہ ہے جلا ہوا، آگ ایک طرف ہے کوئلے کے لیکن سارا کوئلہ اس میں گرمی اور حرارت ہے. یا آپ کسی روم میں کوئی دیا لگا دیے ہیں، کوئی کینڈل لگا دیے ہیں، کوئی موم بتی سے لگا دیے ہیں یا زیرو بلب لگا دیے ہیں کہ جس سے سارا کمرہ بہرحال کچھ روشن ہے. اسی طریقے سے جب آدمی سو جاتا ہے، روح چلے جاتی ہے اللہ کے پاس، تو وہ تھوڑا سا کنیکشن اس کے ناک سے باقی رہتا ہے. اسی لیے جب فوری کسی کو اچانک نیند سے آپ بیدار کریں تو ہڑبڑا کر اٹھتا ہے، کہتا ہے کہ کیا ہے، بہت میں سویٹ ڈریم دیکھ رہا تھا، بہت ہی اچھا خواب دیکھ رہا تھا، ڈسٹرب کر دیے مجھے. کیا بھائی؟ میں اپنے ملک میں تھا اور وہاں یہ ہو رہا تھا اور وہ ہو رہا تھا، ہزاروں میل دور تھا، یا آسمانوں کی سیر کر رہا تھا، یا ادھر جا رہا تھا ادھر جا رہا تھا. کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ جھوٹ کہہ رہا ہے. کیوں؟ ہر ایک کو اس کا تجربہ ہے. یا کہتا ہے کہ میں بہت برا خواب دیکھ رہا تھا، اچھا ہوا کہ بیدار کر دیے. بعض لوگ تو دیکھیں گے کہ کراہنے لگتے ہیں، چیخنے لگتے ہیں، پکارنے لگتے ہیں، اذیت محسوس کرتے ہیں کہ سانپ دوڑا رہا ہے، اژدہا دوڑا ہے، موذی جانور بھگا رہا ہے، دشمن بھگا رہا ہے، چیختا ہے، روتا ہے، چلاتا ہے، آنسوؤں تک اس کے بہنے لگتے ہیں نیند میں. دیکھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی ڈراؤنی خواب دیکھ رہا ہے. اگر ہنستا مسکراتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ کوئی اچھے خواب دیکھ رہے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ سونے کے بعد رؤیا صادقہ، جیسے آپ خواب دیکھیں اس کی صحیح تعبیر ہو سکتی ہے. ایک خواب وہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. کیا مطلب 46واں حصہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کی زندگی تھی وہ 23 سال کی تھی، اور پہلے 6 مہینے جو آپ پر وحی آئی وہ جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے نہیں آئی، بلکہ آپ خواب دیکھتے تھے رؤیا صادقہ. جو کچھ آپ دیکھتے اور صبح ہونے کے بعد وہ بالکل صحیح ہو جاتا. تو 23 کو آپ 6 مہینے میں تقسیم کریں تو کتنا ہو گیا؟ ڈبل 23 ایئرس کو 46. تو یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی سچا خواب ہو تو نبوت کا وہ 46واں حصہ ہے. یعنی مجھے بھی 6 مہینے رؤیا صادقہ سچے خواب دکھائے گئے تھے. اور ایک برے خواب ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ ایسے خواب دیکھیں تو اٹھیں تو تعوذ پڑھیں اور بائیں طرف تھوکیں اور پہلو بدل کر سو جائیں. اور ایک خواب وہ ہوتا ہے حدیث نفس، جو کچھ آدمی کے مشاغل ہوتے ہیں، جو کچھ اس کی سوچ ہوتی ہے، جو کچھ اس کا پرتو ہوتا ہے، ساری اس کے سوچ کا رات میں وہی اس کا ریفلیکشن اس کو پڑتا ہے، وہی چیزیں آتی ہیں. کسی کی شادی نہیں ہوئی تو دیکھتا ہے کہ شادی ہو رہی ہے. کوئی تاجر ہے تو دیکھتا ہے کہ بڑی تجارت ہو رہی ہے. بہرحال جس خیال میں کوئی ہوتا ہے تو اس قسم کے اس کو خواب آتے ہیں. جیسے مشہور ہے اردو میں کہ بلی کے خواب میں چچڑے. تو جو آدمی جس فکر میں ہوتا ہے اس کو خواب میں وہ چیزیں نظر آتی ہیں. تو بہرحال یہ تینوں قسم کے خواب ہیں، روح کا معاملہ. اور سورہ زمر میں کہا گیا آیت نمبر 42، اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیها الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اللہ ہی روحوں کو ان کے موت کے وقت یعنی نیند کے وقت، اور جن کی موت نہیں آئی انہیں ان کے نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے. پھر جن پر موت کا حکم لگ چکا ہے
انہیں تو روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک مقرر وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ غور کرنے والوں کے لیے اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ تو بہرحال یہ جو روح پر جو کیفیات ہوتی ہیں، موت کا ایک ادنا سا تصور سمجھیے یا اس کی بہن سمجھیے، یہ موت کی وہ ہر آدمی کو وہ سابقہ پڑتا ہے، رات دن میں کئی مرتبہ وہ سوتا ہے۔ تو اندازہ فرمائیے کہ ایک وقت ایسے آنے والا ہے کہ یہ روح پھر واپس نہیں آئے گی اس دنیا میں اور ہمیشہ کے لیے وہ قبض کر لی جائے گی۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، کیسے تم موت کا انکار کرتے ہو جبکہ تم مردہ تھے، اللہ نے تمہیں زندہ کیا، پیدا کیا، پھر تم مارے جاؤ گے، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ تو اندازہ فرمائیے دو موت اور دو زندگیاں جو اٹھائے جائیں گے، وہ ایک زندگی روز قیامت۔ اگر برزخی زندگی کو ملا دیا جائے تو تین زندگی اور دو موت۔ کیسے؟ ہم عدم میں تھے، زندہ پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے جس کیفیت میں رکھا تھا اس کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ موت سے تعبیر فرماتا ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، اور جیسے سورہ تبارک میں کہا گیا الذی تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت کو بھی پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا۔ ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، کفار اللہ کے پاس کہیں گے روز قیامت، اے اللہ دو مرتبہ تو نے ہمیں پیدا کیا، دو مرتبہ تو نے ہمیں مارا۔ تو وہی ہے زندگی، موت سے پہلے کی زندگی کو بھی قرآن نے عدم سے تعبیر نہیں کیا، موت سے تعبیر کیا۔ ہم مردہ تھے، اللہ نے زندہ کیا، پھر مردہ کرے گا، پھر زندگی اللہ تبارک تعالیٰ بخشے گا۔ تو موت ایک ایسی چیز ہے، رات دن اس کا مشاہدہ ہے، لیکن جیسے کہ عرض کیا گیا کہ بہت کم ہے جو اس سے عبرت پذیری لی جائے، اس سے سبق اور درس حاصل کیا جائے۔ بڑے بڑے بادشاہ دنیا میں گزرے ہیں، ان کے آخری ایام یا آخری سانسیں ان کی ایسی گزری ہیں کہ انہوں نے کہا کہ کاش یہ میں ساری سلطنت کو آگ لگا دیتا، یہ کوئی چیز نہ ہوتی، اور میں جس مرحلے میں اب ہوں، آنے والی جو منزل ہے اس کے لیے میں تیاری کرتا تو بہت اچھا تھا۔ سکندر اعظم ہو یا ہارون رشید ہو یا دنیا کے بڑے بڑے جتنے فاتح اور بادشاہ گزرے ہیں، ان کے آخر وقت کو دیکھیے، ان کی تاریخ کو ملاحظہ کیجئے۔ انہوں نے یہی کہا کہ دنیا تو اب گزرنے والی ہے، اس لیے کہ اب آخرت کی دہلیز پر کھڑے ہونے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں کس مشاغل میں تھے، کس بھول بھلیوں میں تھے، کس چکروں میں تھے، وہ ختم ہونے والا ہے، اب دوسری زندگی آنے والی ہے، اور وہاں پر کیا بنے گا۔ اسی لیے ایک عقل مند آدمی اور مسلمان کا یہ فریضہ ہونا چاہیے کہ یہ جو دارالامتحان ہے، یہ آزمائش کے لیے جو بھیجا گیا ہے، اس مختصر وقفے کو غنیمت سمجھتے ہوئے وہ آخرت کی تیاری کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ کل آنے والوں کے لیے، آنے والے دن کے لیے کیا کیے، ٹمارو، کل آنے والا دن، اس ٹمارو کے بعد پھر کوئی ٹمارو آنے والا نہیں، اس غد کے بعد پھر کوئی غد آنے والا نہیں ہے۔ ہمیں کہیں جانا ہوتا ہے، کسی نئے مقام پر پہلے اپنا تعارف ہم بھیج دیتے ہیں، یا کوئی ٹریول چیک لے لیتے ہیں، یہاں کوئی استقبال کرنے والا موجود ہوتا ہے۔ ہم جس آخرت کے لیے جا رہے ہیں، آخرت کی منزل کو، وہاں پر کیا ہم نے بینک بیلنس کیا ہے، کیا ہم نے توشہ تیار کیا ہے وہاں کے لیے، سب کچھ اگر اس دنیا کے لیے کیا ہے تو پھر آخرت میں کیا ہوگا ہمارا۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو موت سے عبرت حاصل کرے۔ یہ تو حقیقت ہے کہ مرنا ہے،
اگر یہی جان لے کہ مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے تو کیا اس سے؟ اگر اسی کا وظیفہ پڑھا جائے موت 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 اور کام کچھ نہ کیا جائے تو کوئی فائدہ نہیں.